عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان بایزید تھنڈربولٹ۔ اگرچہ عثمانی تخت کے چوتھے حکمران سلطان بایزید اول کی زندگی روشن تھی، لیکن اس کا تلخ اختتام ہوا۔ عثمانی تخت کے چوتھے حکمران سلطان بایزید اول تھے، جو سلطان مراد اول کے بیٹے تھے۔ سلطان بایزید اول 1360 میں پیدا ہوئے، جس سال ان کے والد تخت نشین ہوئے۔ بایزید کا مطلب ہے یزید کا باپ، جو معاویہ بن ابی سفیان کا لقب ہے، جو معاویہ اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام کے صحابہ میں سے ایک ہے۔ بایزید نے 1387 میں اپنے والد کے ساتھ کرمانی فوجوں کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ چونکہ وہ ایک تیز رفتار اور بے باک سپاہی تھا، لہذا آپریشن کامیاب رہا، جس نے اسے ایلرم کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے تھنڈربولٹ۔ ان کے والد سلطان مراد اول 1389 میں کوسوو کی جنگ میں شہید ہوئے، جس کے بعد انہیں ایک ممتاز سیاستدان نے میدان جنگ میں تخت نشین کیا۔ وہ فتح کی خوشی کے بغیر کامیابی کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے 1 سال تک رومیلیا میں رہا۔ بڑی سیاسی مہارت کے ساتھ سربیا کو تباہ کرنے کے بجائے اس نے میدان جنگ میں مرنے والے بادشاہ کے بیٹوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس طرح اس نے سربوں کے دلوں کو فتح کیا، جس نے سربیا کے لوگوں کو عثمانیوں کے ساتھ اپنی وفاداری منسلک کرنے پر مجبور کیا۔ یورپ میں عثمانیوں کی پیش قدمی نے بے چینی پیدا کر دی، اور بوہیمیا کے سگسمنڈ، جو اس دور میں ہنگری کے بادشاہ تھے، نے پوپ سے مدد کی درخواست کی۔ اس پر ہنگری، فرانسیسی، انگریزی، پولش، جرمن، ہسپانوی، وینس، روڈین اور والچیائی فوجیوں پر مشتمل 130,000 صلیبیوں کی ایک فوج منظم کی گئی۔ فوج میں بھرتی ہونے والے تقریباً 60,000 ہنگری کے فوجی تھے۔ ٹیوٹوینٹ نائٹس، ناروے، اسکاٹ لینڈ اور چھوٹی اطالوی ریاستیں علامتی فوجیوں کے ساتھ کور میں شامل ہوئیں۔ فوج کا مقصد عثمانیوں کو رومیلیا سے بے دخل کرنے کے علاوہ یروشلم کو مملوکوں سے لینا تھا۔ صلیبیوں نے نکوپولس کا محاصرہ کیا، جو اب دینوں پر ایک بلغاریہ کا قصبہ نیکوپول ہے، جس نے آرتھوڈوکس عیسائیوں کی آبادی والی زمینوں میں مقامی آبادی کو لوٹ اور قتل کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سلطان بایزید بھاگ کر مصر چلے گئے ہیں۔ تاہم سلطان کو عثمانی انٹیلیجنس کی بدولت ہنگری کے بادشاہ اور بازنطین شہنشاہ کے مابین خط و کتابت سے آگاہ کیا گیا تھا، اور اس نے دشمن کی صورتحال کو مکمل طور پر جان لیا تھا۔ سلطان بایزید جلد ہی نیکوپولس پہنچے اور اپنے لقب تھنڈر بولٹ کے لائق تھے۔ انہوں نے ہنگری کے کپڑے پہنے اور ناقابل یقین ہمت کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر عثمانی قلعے کی تہ تک پہنچ گئے۔ یہاں کاسٹیلن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اخلاقی مدد فراہم کی۔ پھر اس نے زمین کے حالات کے مطابق 70,000 کی اپنی نظم و ضبط والی فوج تیار کی۔ 25 ستمبر 1396 کو عثمانی فوجیوں نے پنسر تحریک کے ذریعے دشمن فوج کو پھنسا دیا، جسے ہلال کی حکمت عملی بھی کہا جاتا ہے، اور اسے تباہ کر دیا۔ دینوں پر صلیبی بیڑے ڈوب گئے، 20,000 افراد فرار ہو گئے اور 10,000 قیدیوں کو لے جایا گیا۔ ہنگری کے بادشاہ سگسمنڈ اور انگلستان کے بادشاہ ہنری چہارم بھی بمشکل فرار ہو کر خود کو بچانے میں کامیاب رہے۔ ڈینوب میں چھلانگ لگانے والے اپنے بھاری ہتھیاروں کی وجہ سے اس وسیع دریا میں ڈوب گئے۔ وینس کے باشندوں کی جانب سے 70 بڑے بحری جہازوں میں بھیجے گئے گولہ بارود کو پکڑ لیا گیا۔ نکوپولس میں دشمن سے لیا گیا مال اتنا زیادہ تھا کہ اناطولیہ اور رومیلیا میں بہت سے خیراتی کام تعمیر کیے گئے، جن کا 5واں حصہ سلطان کے حصے میں آ گیا۔ صلیبیوں کی شکست کی خبر یورپ میں ایک بم دھماکے کی طرح گر گئی۔ قیدیوں کے لیے ایک اعلیٰ نجات تاوان لیا گیا تھا۔ سلطان بایزید نے آخری دن ان قیدیوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، جنہوں نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی ان کے خلاف تلواریں نہیں کھینچیں گے۔ اسیروں میں 27 فرانسیسی امرا میں سب سے زیادہ مشہور جین سانسپور جین دی فیئرلیس تھا، جو فرانس کے بادشاہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ سلطان بایزید اول کو اپنے آپ پر بے حد اعتماد تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ حلف آپ کو لوٹتا ہوں، جاؤ فوجیں جمع کرو اور مجھ پر دوبارہ پیش قدمی کرو، اور مجھے فتح کی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع دے۔ اناطولیہ یونین سلطان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ جنگ کے لیے رومیلیا گیا، اناطولیہ بیلک چھوٹی ریاستوں نے کرمانیوں کی قیادت میں عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا۔ نتیجتاً سلطان بایزید نے بغیر کسی مزاحمت کے سرخانیوں، ایدینیوں، جرمینیوں، حمیدیوں، اسفندیاروں اور مینتشی سلطنت کے علاقوں کو فتح کیا۔ فضل و کرم سے سلطان بایزید نے ان ریاستوں کے سابق باشندوں کو مختلف مقامات پر گورنر مقرر کیا۔ نیک بولوں میں لڑتے ہوئے اس نے اپنی بہن کے شوہر کرمانیوں کے علی بے کو بھی شکست دی، جس نے اپنے والد سلطان مراد اول اور خود دونوں کو دھوکہ دیا تھا۔
کرمانیوں کی سرزمین کے بعد قادی برہان الدین سلطنت کی زمینیں فتح کی گئیں۔ مالٹا کو مملوکوں سے چھین لیا گیا تھا اور دولکدیر، ذوالفقار، بیلک کو بھی عثمانی تسلط کے تحت تسلیم کیا گیا تھا۔ عثمانی سرحدیں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے درمیان کے علاقے کے ساتھ اب فرات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرح سلجوقیوں کی حکمرانی کے بعد پہلی بار اناطولیہ اتحاد نے زور پکڑا۔ سلطان بایزید بازنطین سلطنت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ہر بار صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کیا، جس کی وجہ سے سلطان نے بازنطین سرزمین کا 4 بار محاصرہ کیا۔ ہر محاصرے کو ایک اور خطرے سے بچنے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ قسطنطنیہ میں 700 گھروں پر مشتمل ایک مسلم کوارٹر قائم کیا گیا تھا، جس کی اپنی مسجد اور دربار تھا۔ سلطان بایزید نے ان محاصروں کے دوران شہر کو محاصرے میں رکھا۔ 1400 میں سلطان کے ذریعہ شہر کے چوتھے محاصرے کے دوران شہر کا زوال صرف وقت کی بات تھی۔ نیکوپولس کی جنگ کے بعد کوئی بھی عیسائی حکمران بازنطین سلطنت کی مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ اسی لمحے بازنطینیوں کی مدد کے لیے ایک غیر متوقع طاقت نے قدم رکھا۔ یہ منگول نژاد امیر تیمور تامرلین تھا، جس نے چغتائی خانیت کے تخت پر قبضہ کیا اور چنگیز خان کی وراثت کی پیروی کی۔ فوجی رہنما سیاست دان تیمور نے ترکستان، ایران، عراق اور شام پر حملہ کیا۔ اس دور میں کارا کویونلو ریاست کے حکمران کارا یوسف اور جلیر سلطنت کے حکمران احمد جلیر فرار ہو گئے اور سلطان بایزید اول کے پاس پناہ لے لی۔ تیمور چاہتا تھا کہ سلطان بایزید ان دونوں حکمرانوں کو واپس اس کے پاس بھیج دے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سلطان کے ایک بیٹے کو یرغمال بنا کر بھیجا جائے اور مشرقی اناطولیہ کو اس کے سابقہ مالکان کو واپس کر دیا جائے۔ سلطان نے ان مطالبات سے انکار کر دیا اور یہ واقعہ تیمور کے لیے سلطان بایزید کے خلاف جنگ کرنے کا بہانہ بن گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سابق اناطولیہ کے مکھیوں نے خفیہ طور پر تیمور کے پاس پناہ لے لی اور اسے سلطان کے خلاف اکسایا۔ سلطان بایزید مملوکوں کے ساتھ اتحاد قائم نہیں کر سکے، جن کے ساتھ وہ پہلے سرحدی تنازع کی وجہ سے جھگڑ چکے تھے۔ مصر کے مملوک سلطان برق نے سلطان بایزید سے اپنی دوری برقرار رکھی، اس خوف سے کہ اگر وہ فاتح ہوا تو وہ اپنی سرزمین کو فتح کر لے گا۔ سلطان نے سوچا کہ تیمور کو ہندوستان اور چین کی فتح کی فکر ہوگی اور وہ دوبارہ اناطولیہ واپس نہیں آئے گا۔ تاہم تیمور واپس آیا اور 1400 میں اناطولیہ میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ شیواس کو لے کر اور اسے تباہ کن طریقے سے لوٹ کر بایزید کو سبق سکھا رہا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ تیمور کے آس پاس کے لوگوں نے اللہ کی راہ میں سلطان بایزید کی جدوجہد کو سراہا، یہاں تک کہ تیمور نے خود سلطان کو اسلام کا ایک عظیم مجاہد قرار دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان بایزید نے فخر سے پھٹ کر تیمور کو ضروری اہمیت نہیں دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنا ترقی یافتہ سیاست دان نہیں تھا جتنا وہ ایک فوجی رہنما تھا۔ اگر وہ تیمور کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ گیا ہوتا تو وہ پریشانی سے بچ سکتا تھا، لیکن ان جیسے حکمران کے لیے جس نے اتحادی یورپی افواج کو شکست دی تھی، نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہے۔ جنگی کونسل میں کچھ لوگوں نے سلطان بایزید کو بتایا کہ دشمن بہت مضبوط ہے اور اس نے سفارش کی کہ اسے میدان جنگ میں براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے گوریلا جنگ سے تنگ کر دیا جائے۔ دشمن کو جلد ابدیر وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ دوسروں کا کہنا تھا کہ دشمن کو فوری طور پر تباہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ملک میں ہونے والی تباہی کو روک سکے۔ سلطان نے اس دوسرے خیال کو قبول کیا، قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھایا اور دشمن پر پیش قدمی کی۔ امیر تیمور نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنے دشمن سلطان بایزید کو ملک بھر میں گھومنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں افواج 28 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب اوبک کے میدان میں آمنے سامنے آئے۔ تھکے پیاسے عثمانی فوجیوں نے اسی مذہب اور فرقے کے دشمن کے خلاف ہچکچاہٹ سے جنگ لڑی جو ایک ہی زبان بولتے تھے۔ اس کے باوجود عثمانی گھڑ سواروں نے پہلے قدم میں اچانک حملہ کر کے دشمن کو شکست دی۔ تیمور نے اپنے ریزرو فوجیوں اور 32 بختر بند ہاتھیوں کو آگے بڑھایا جن سے بم پھینکے گئے۔ عثمانی گھوڑے، جنہوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، حیران رہ گئے۔ تبھی عثمانی فوج میں کاروتاروں نے رخ بدل لیا اور عثمانی فوج کا بائیں حصہ گر گیا۔ یہ اناطولیہ میں الخانی قبضے سے تعلق رکھنے والی تاتار برادری تھی۔ جب پرانی اناطولیہ کی سلطنتوں کے سپاہیوں نے دوسری طرف اپنی مکھیوں کو دیکھا تو انہوں نے بھی تیمور کی افواج کا ساتھ دیا۔ یہ خیانت سلطان بایزید کے لیے ایک تباہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کا سامنا ایک ایسے کمانڈر سے ہوا جس کے پاس ان جیسی ذہانت تھی۔ سلطان کے قافلے نے اسے پیچھے ہٹنے کی پیشکش کی۔ اگر دشمن نے اس کی پیروی نہ کی تو اسے کامیابی سمجھا جائے گا، لیکن سلطان نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ برے نتائج کو دیکھ کر
शहजादा सुलेमान और शहजादे मोहम्मद अपने फौजियों को बचाने के लिए अपने वालिद के मशवरे से पीछे हट गए। सुल्तान के बहनोई सर्बिया के बादशाह की फौजों को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और वो पीछे हट गए। सुल्तान को बताया गया कि ये इसके फरार होने का आखिरी मौका है और उसने जवाब दिया कि वो इसके बजाय इज्जत के साथ लड़ेंगे और मर जाएंगे। जंग के इख्तिताम पर सुल्तान बायजीद, जो अपने घोड़े के हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लड़ते हुए ठोकर खाने के बाद जमीन पर गिर गया, को पकड़ लिया गया। तैमूर ने यूरोप के हुक्मरानों को खतूत भेजे थे और फख्र किया था कि उसने इस शख्स को पकड़ लिया है जिसने उन्हें शिकस्त दी थी। 6000 किलोमीटर 3,728 मील के दौर से आने वाले तैमूर के खिलाफ फतह के इम्कानात बहुत कम थे। एनकरा की जंग, जिसमें 120,000 उस्मानी फौजियों ने तैमूर के 300,000 फौजियों के खिलाफ 15 घंटे तक लड़ाई लड़ी, कुरून वस्ती की सबसे बड़ी मैदानी जंग है। उस्मानियों को होने वाले नुकसानात के बारे में ज़राए में 15,000 से 45,000 के दरमियान मुख्तलिफ अदाद व शुमार दिए गए हैं। तैमूर, जिसने किसी भी जंग में 6,000 से ज़्यादा फौजी नहीं खोए थे, इस लड़ाई में 40,000 से ज़्यादा मारे गए थे। इस जंग ने कुस्तुनतुनिया की फतह में 50 साल और अनातोलिया के इत्तेहाद के दोबारा क़याम में 100 साल की ताख़ीर की। तैमूर ने इस जंग में किया जीता ये वाज़ेह नहीं है। अमीर तैमूर असीर हुक्मरान का एहतराम करता था और सुल्तान बायजीद को अनातोलिया में जहां भी जाता था अपने साथ ले जाता था। वो सुल्तान की बेटियों में से एक की शादी अपने पोते पोतियों में से एक से करके इसके साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहता था। दूसरी तरफ उसने अनातोलिया बिलेक्स को साबिका मक्खियों को वापस दे दिया। उस्मानी खजाने और जिन शहरों से फौज गुजरती थी उन्हें लूट लिया गया। बरसा और अजनक को आग लगा दी गई। असल तबाही जंग का नुकसान नहीं बल्कि सुल्तान की कैद थी। अगर सुल्तान पीछे हट जाता तो तैमूर के लिए दरियाए सक्रिया से गुजरना मुश्किल हो जाता। जैसे ही तैमूर पीछे हट गया, सुल्तान बायजीद उन नुकसानात की तलाफी कर सकता था और उन्हें चंद सालों में बहाल कर सकता था। आमसिया के गवर्नर शहजादे मोहम्मद ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की, ताहम सुल्तान के मकाम के नीचे सुरंग खोदने वाले अफराद पकड़े गए, जिसकी वजह से तैमूर ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया। लेकिन ये अफवाहें कि इसने सुल्तान को पिंजरे में डाल दिया और अपनी बीवी सर्बिया की शहजादी को कप बियरर बना दिया, ये सब कहानियां हैं। सुल्तान बायजीद 7 माह तक इस हालत को बर्दाश्त कर सके और गमज़दा होकर बीमार पड़ गए। वो 3 मार्च 1403 को 42 साल की उम्र में एक शेर में दमा के हमले से इंतकाल कर गए। उनके जसद खाकी को बरसा लाया गया और यहाँ तामीर करदा मस्जिद के बगल में उनके मकबरे में दफन किया गया। अफवाह यह है कि सुल्तान को तैमूर ने जहर दिया था, जबकि एक और अफवाह में दावा किया गया था कि इसने अपनी अंगूठी में जहर पीकर खुदकुशी की। ये दोनों मुकम्मल मन घड़त बातें हैं। तैमूर उस्मानी फौज को तबाह न कर सका और रोमिलिया जाने का ख्याल तर्क कर दिया। शहजादों के दरमियान कई सालों की जिदोजहद के बाद उस्मानी रियासत में मामलात दोबारा पटरी पर आ गए। रियासत की बुनियाद ऐसे मजबूत उसूलों पर रखी गई थी कि ये बहरान गुजरने के बाद कुस्तुनतुनिया की फतह के साथ 50 साल में एक सल्तनत बन गई। अवाम पर खर्च की जाने वाली दौलत। सुल्तान बायजीद की पहली बीवी डेवलेट हिटवन थी, जो जर्मनियों के सुलेमान बे की बेटी थी। उन्होंने सियासी नौयत की दीगर शादियां भी कीं। उनके 7 बेटे थे, जिनके नाम सुलेमान, ईसा, मोहम्मद, अर्तुगरल, मूसा, मुस्तफ़ा, इब्राहिम और कासिम थे। इब्राहिम और अर्तुगरल इस वक्त फौत हो गए जब उनके वालिद जिंदा थे। हुंडी हुतवन ने अपनी 6 बेटियों के साथ बुखारा से ताल्लुक़ रखने वाले आलमदीन और बुजुर्ग मोहम्मद शम्स अल-दीन से शादी की। अमीर सुल्तान के नाम से मशहूर ये शेख अपने ससुर के करीबी मुशीर भी थे। जब सुल्तान बायजीद तख्त पर बैठा तो अमीर सुल्तान ने उसे तलवार दी। उनका मकबरा बरसा में एक मशहूर सियाहती मकाम है। सुल्तान बायजीद का चेहरा गोल था और सुर्ख और पीले रंग ओहे के साथ हल्का रंग था। इसकी नाक मोड़ी हुई थी। उन्होंने अपने वालिद और दादा की तरह खुरासानी पगड़ियों को अपने सर पर लपेट लिया और बरसा के कपड़े से बना मखमल फूलों का कफ्टन पहन रखा था। जैसे जैसे वक्त के साथ उनकी दौलत में इजाफा हुआ, उन्होंने अपने मजहब के वकार और रियासत की अजमत को जाहिर करने के लिए एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, लेकिन गुपशप को जन्म दिया। ताहम वो रियासत का पैसा खर्च करने में बहुत हसास थे। जंग अनकरा से पहले जब उनसे कहा गया कि वो फौजियों की हौसला अफजाई के लिए खजाने में मौजूद रकम तकसीम करें तो उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी दौलत अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की पर खर्च की। उन्होंने खैरात के बहुत से काम मुकम्मल किए। उन कामों में से सबसे खूबसूरत बरसा की जामे मस्जिद है।
اس کے علاوہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا، ایک دار الشفاق اسپتال، ایک مدرسہ، ایک امرت سوپ باورچی خانہ، ایک آرام دہ گھر اور برسا میں ایک ترک حمام۔ سلطان بایزید قرون وسطیٰ کے عظیم ترین کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ وہ بہادر اور قابل فخر تھا۔ اس کا آئیڈیل اناطولیہ کے اتحاد کو قائم کرنا اور استنبول کو فتح کر کے رومیلی میں عثمانی استحکام کی تصدیق کرنا تھا۔ انہوں نے 500,000 مربع کلومیٹر کے ملک کو، جو اسے اپنے والد سے ملا تھا، 942 سالوں میں 0,013 مربع کلومیٹر تک بڑھا دیا۔ انہوں نے یہ قاعدہ قائم کیا کہ قاضیوں کو عدالتی فیس پر زندگی گزارنی چاہیے۔ برسا کے قاضی ملا فیناری نے ایک دفعہ سلطان کی گواہی اس بنیاد پر قبول نہیں کی تھی کہ اس نے بنیاد سے متعلق کیس میں باجماعت نماز ادا نہیں کی تھی۔ اس پر سلطان نے محل کے سامنے ایک مسجد تعمیر کی اور روزانہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کو اہمیت دی۔ ایک جج سلطان کے سامنے سب کے سامنے یہ بات کہنے کے قابل ہوا اور اس نے اس فرمان پر رضامندی بھی ظاہر کی۔ اگرچہ قرون وسطی کے ایک حکمران کے لیے ایسے شخص کو سزا دینا اتنا آسان تھا، لیکن اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اسے قانون کے سامنے اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اس نے سچائی کو قبول کیا اور وہ منصفانہ تھا۔ ایک آخری کہانی سلطان کی مہربانی کی حد کو بیان کرتی ہے۔ کونیا کے محاصرے کے دوران وہ فصلیں جو لوگ فرار ہوتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہیں اچھوتا چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب گھوڑوں کو خوراک کی ضرورت پڑی تو قلعے کو پیغام بھیجا گیا، فصل کے مالکان کو بلایا گیا اور گندم خریدی گئی۔ کونیا کے لوگ جو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، انہوں نے عثمانیوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔